السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نسبت، محبت، تعلق کی بنیاد پر ہم سب کی حاضری اس وقت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں سورہ نازعات کی پہلی چند آیات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، جس میں 5 آیتیں گزری۔ اللہ رب العالمین نے ان 5 آیت کریمہ میں قسم کے ذریعے سے فرشتوں کے ان اعمال کا ذکر فرمایا تھا جو بالکل طے شدہ ہے، اور دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 صفات، 5 عمل فرشتوں کے ذکر کر کے اس کے ساتھ قسم کی وہ کیفیت پیدا فرما کر مسئلے کی بڑی اہمیت بتا دی تھی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یعنی فرشتے روح کس طرح سے کافروں کے نکالتے ہیں، فرشتہ کس طرح سے مومنوں کی روح نکالتا ہے، اور پھر کتنی تیزی سے اس کو لے کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتا ہے، اور کس قدر اس عمل میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم پر کس قدر عمل کرنے کے لیے تدبیریں، محنتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مختصر لیکن قرآن کی روشنی میں جو ضروری باتیں تھیں وہ عرض کر چکا ہوں۔ ان مسائل میں ایک مسئلہ علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ اور جلدی اس عمل کو اللہ کے حکم سے پورا کرتے ہیں۔ اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو اس عمل سے لوگ فارغ ہو جائیں اور اس امانت کو اللہ کے حکم سے حوالے کر دیں۔ یعنی اس کو دیر تک کے رکھنا، کسی انسان کے یا کسی رشتہ دار کے، کسی متعلقین کے انتظار میں، عزیز و اقارب کے انتظار میں اس کو روکے رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب فرشتے اتنی تیزی اور جلدی سے اس عمل سے فارغ ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو تو اس کے معاملات میں دیر مت کرو بلکہ جلدی کرو۔ اس لیے بعض روایت سے ثابت ہے کہ اس مردے کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتا رہتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، ہم کو زیادہ دیر تک کی یہاں مت رکھو، لہذا جلدی کرنی چاہیے۔ جس طرح سے دوسرے اور عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جلدی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے جنازے کے متعلق بھی جلدی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بد نصیبی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ دنیا کی تھوڑی سی مفاد اور غرض کی بنیاد پر اور کسی دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر مردے کو دیر تک کے رکھے رہتے ہیں۔ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اس کے آنے تک چاہے 2 دن ہو جائے، 3 دن ہو جائے، اس کے جسم کو برفوں میں ڈال کر کے ایک گویا کہ تکلیف دینے جیسے عمل ہم سب کرتے رہتے ہیں، اور ہم ایک جھوٹی محبت اور جھوٹی ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بہت لگاؤ ہے اور بڑی محبت ہے اور بہت ہمارا اس سے تعلق ہے اور فلاں کا آنا ضروری ہے، لہٰذا ہم اس لیے اس کو روکے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں کہ جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ فرشتوں کو بھی اس عمل میں زیادہ دقت اور دشواری ہماری طرف سے نہیں ہو۔ اسی لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور جھوٹی محبتوں کے پیش نظر کسی طرح سے ہم لوگ تکلیف اور گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے 5 آیتوں میں جو قسم کے ذریعے سے اگلی بات کی اہمیت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا، وہ کیا چیز ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی۔ یوم ترجف الراجفہ، وہ یہ ہے، اس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کے ذریعے سے اہمیت بڑھائی۔ کیا ہے کہ اے لوگوں، جس دین کے سلسلے میں تم انکار کر رہے ہو اور جس دین کے سلسلے میں تمہیں شک و شبہات ہے کہ وہ دین نہیں آئے گا اور کیسے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، ہاں جس دن ہر چیز کو ایک چیز ہلا کر کے رکھ دے گی، جھنجھوڑ دے گی، جس دن پوری چیزوں جو تم دیکھ رہے ہو، زمین آسمان اور یہ سارا نقشہ دنیا کا، جس وقت تم دیکھو گے کہ ایک ویسا دن آئے گا جہاں ہر ایک چیز میں ایک بہت ہی بھونچال کی قسم ہوگی، حالات ایسے ہوں گے کہ بالکل اپنے اختیار سے ساری چیزیں بے قابو ہوگی۔ راجفہ کے مطلب جھنجھوڑ دینا، ہلا ڈالنا، جڑ سے اس کی کیفیت میں ایک تغیر پیدا کر دینا۔ تتبعها الرادفہ، وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن قیامت کے دن، یعنی ہو کر کے رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اور اس طرح کے قیامت کے مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اے لوگوں، جس دن کا تم منکر ہو، سنو میں قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دن ہوگا، اور اس دن کی کیفیت اور حالات یہ ہوگی کہ ہر ایک چیز میں ایک بھونچال کی کیفیت ہوگی، وہ ہل پڑیں گے۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پھر ایک چیز، وہ کیا ہے؟ یعنی ایک پہلی سور پھونکی جائے گی، اس وقت میں قیامت بپا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس میں پھر سب لوگ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے، اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اس وقت میں لوگ ان کی آنکھیں، اور اس دن میدان میں جو لوگ زلزلے اور لرز کی کیفیت میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل میں ایک ہول ہوگا، اس دن دل میں ایک لرزہ پن ہوگا، دل کے اندر میں کپ کپاہٹ کی کیفیت ہوگی، یعنی جب لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف نکلیں گے، یقولون ان ابصارها خاشیہ، اور جب پھر وہ میدان میں کھڑے ہوں گے تو ان کی ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، کیا سوال کیا جواب ہوگا، کس قدر میرے ساتھ میں معاملات ہوں گے، ایک ڈر کی کیفیت ہوگی، ابصارها، نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمندہ لوگ ہوں گے، جن کے حالات وہاں بگڑے ہوں گے، جن کے اعمال خراب ہوں گے،
ابصارها خاشعہ، اے منکرو، اے قیامت کے انکار کرنے والو، اے میدان محشر کے حاضری سے انکار کرنے والو اور قبر کی اس کیفیت سے انکار کرنے والو، ابصارها خاشعہ، تم دیکھو گے کہ ایک دن کہ جب تیرا دل لرز پڑے گا، اور جب تم وہ میدان محشر میں کھڑے ہوگے قبروں سے نکل کر کے، ابصارها خاشعہ، اور تمہاری ندامت سے تمہاری آنکھیں جھکی ہوگی، کسی ایک کے طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس قدر تم پر گناہوں کے اثرات اور اس منظر اور وہاں کے ہولناک کیفیت سے تم اس قدر لرس رہے ہوگے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی کی جھکی رہ جائے گی، ان کی آنکھیں بالکل اس قدر ہوگی کہ اٹھے گی نہیں۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ کافر لوگ، قیامت کے منکر، انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ دوبارہ لوٹائے جائیں گے، ہم لوگ دوبارہ جائیں گے، جبکہ ہماری ہڈیاں اذا کنا عظاما نخرا، کہ جبکہ ہڈیاں بالکل چورا چورا بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ایسا ہوگا کیا؟ یہ جملہ لوگ مذاقاً تفریحاً کہا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا انکار اور قیامت میدان حشر کا انکار اس طرح کرتے تھے۔ کیا ایسا ہوگا؟ کیا اس طرح ہم لوگ پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ پھر دوبارہ کیا ہم لوگ زندہ کیے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرا، جبکہ ہڈیاں بوسیدہ ہوگی اور چورا چورا ہو کر کے رہے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہوگا؟ یہ وہ لوگ تفریحاً کہتے تھے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر کہتے تھے وہ لوگ کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم لوگ پھر تو بہت نقصان میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ کیوں نقصان میں؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس اچھے اعمال نہیں ہوں گے، ہم وہاں کی کوئی تیاری کر کے نہیں ہوں گے، اور اس وقت کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ سامان ہمارے پاس نہیں ہوں گے، تو گویا کہ ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ لیکن یہ کہنا بھی ان لوگوں کے لیے ایک استہزان مذاقاً، حقیقت اگر یہ چیز ہوتی کہ ہم وہاں اس دن ایسے حالات میں اگر اچھے اعمال ہم نہیں کر کے رہیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ کہا جاتا، اگر یہ ایمان کی اور آخرت کی فکر کے ساتھ کہا جاتا تو یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن اگر کوئی مذاقاً تفریحاً دین آخرت کی توہین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مذاق کے طور پر میں کہا جائے تو پھر یہ چیز بڑی بدنصیبی ہے، اور یہ چیز ایک گناہ کے دائرے میں ہے، اور یہ ایک منکر کی بات ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہاں تو پھر اگر ہم ایسے حالات میں کھڑے کر دیے جائیں گے اور زندہ کر کے اٹھا دیے جائیں گے، میدان محشر میں ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، اور پھر کوئی سوال و جواب کے حالات ہوں گے، اور پھر وہ منظر ہوگا ہولناک کیفیت کی، تو ہم بہت ہی نقصان میں ہوں گے۔ جس طرح ایک مسافر سفر کرتا ہے اور اگر وہاں کے حالات کے سلسلے میں پہلے سے اگر وہ تیاری نہ کرے اور بغیر تیاری کا وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے، بغیر تیاری کے ایئرپورٹ پہنچ جائے، بغیر تیاری کے بس اسٹینڈ پہنچ جائے، اور وہ گاڑی میں سوار ہونا چاہے، اس کے پاس پہلے سے تیاری نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، اس کے ریزرویشن نہیں ہے، اس کی بکنگ ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے، تو یقیناً اس کو شرمندگی ہوگی، لوگ اس کو واپس کریں گے، اس کو اس جگہ سے ہٹائیں گے، اس وقت اس کو ندامت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور وہ شرمندہ ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگوں، بس یہی سمجھیے کہ اگر آخرت کی تیاری کیے بغیر وہاں کی حاضری ہوگی تو بہت نقصان کا عمل ہوگا۔ لہٰذا کافر و مشرک تو مذاقاً کہتے تھے، لیکن اگر ایک مسلمان ہو کر کے اگر وہاں کی وہ تیاری نہ کریں تو ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے، اور وہاں پھر کوئی تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ کو کافروں کی نظر میں اور ان کے حالات سے تو بعد سے وہ چیزیں سامنے آتی تھی، لیکن پہلے وہ قرآن کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، اپنی نظر سے اپنے اندر وہ داخل کرتے تھے۔ کیا کاش اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، اگر ہم تیاری کر کے نہیں جائیں گے، ہم وہاں کا سودا اور سامان ٹھیک سے نہیں رکھیں گے، اگر وہاں ہمارے لیے ایسی چیزیں ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟
آج یہی ہے، ہم لوگ تو بہت ساری ایسی چیزوں کو گناہ گاروں پر لاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کافر و مشرک کو ضامن بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے عذاب سزا جزا سمجھ لیتے ہیں، اپنے اوپر کبھی محمول نہیں کرتے ہیں کہ کاش اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، خدا نخواستہ ہمارے ساتھ یہ سامنا کرنا پڑ جائے، ہمارے پاس ہماری جھولی اعمال کے خالی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ یہی وہ چیز تھی میرے بھائیو بزرگوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور اللہ والے مومن مسلمان پکے سچے لوگ جب اپنی آخرت کی تیاری اور وہاں اس کیفیت کو سامنے رکھ کر کے وہ کرتے تھے اور ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے تو ان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی تھی، خوف خدا سے وہ لوگ لبریز ہوتے تھے، شوق یعنی جنت کے شوق میں وہ اعمال کرنے میں کبھی ہچکچاتے نہیں تھے، اور جہنم کے ڈر اور خوف سے کبھی وہ گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، وہ کبھی سوچتے نہیں تھے۔ لیکن آج ہم لوگ غفلت میں ہیں، آج ہم لوگ اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، آج اس طرح سے ہم لوگ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے دنیا کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے لے دے کر کے کام کر لیں گے، ایک دوسرے سے وہاں عدل بدل کر کے معاملہ طے کر لیں گے، جس طرح سے دنیا میں ہم ایک دوسرے چیزوں کو جگاڑ بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تدبیر کر لے کے دنیا کی زندگی کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، وہاں بھی کر لیں گے۔ نہیں، بلکہ وہاں ہمارے اور آپ کے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اگر وہاں کی تیاری پہلے سے ہوگی، وہاں کی تیاری اپنے اعمال میں اتنی مضبوطی ہوگی تو یاد رکھیے ہم اس آدمی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی اور کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اور اللہ والے اور مومن پکے سچے مسلمان قدم کو اس قدر بڑھاتے تھے، اپنی زبان آنکھ حیا سب اتنی سوچ سمجھ کر کے آگے لے چلتے تھے کہ وہ آخرت میں ہمیں وہ ذخیرہ ملے اور ہم کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے۔ اگر آج ہم لوگ بھی فکر کر لیں اور آخرت کی تیاری میں تھوڑا سا وقت لگا دیں، تھوڑی سی سوچ اور اپنی تبدیلی پیدا کر لیں تو یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، سامان پہلے موجود رہے گا، جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہاں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طرح سے ایک مسافر بغیر تیاری کا اگر ان مقامات پر چلا جائے تو یقیناً اس کو پریشان ہونا پڑے گا۔ ایک مسافر کسی منزل پر بغیر تیاری کے، بغیر پتہ اور اپنے مقام منزل کو سمجھے پہنچ جائے تو یقیناً اس کو دشواری ہوگی، رسوائی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کو بہت سخت مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر اسی طرح سے اگر ہم اور آپ آخرت کے سفر بغیر تیاری کے کریں گے تو وہاں رسوائی ضرور ہوگی، پریشانیاں ہوگی، ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا اور ندامت کے آنسو بہانا پڑے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری ہر ایک عمل میں کیجیے، پتہ نہیں کس عمل سے اللہ ہم اور آپ سے راضی ہو جائے۔ فقالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کافر تو مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ہم کو اور آپ کو مذاق نہیں بلکہ عبرت کے طور پر سوچنا ہے، اسی لیے کل کے لوگ اس فکر میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کمسن نوجوان بکریوں کو چرا رہا ہے اور یہ پورا قافلہ بیٹھ کر کے کچھ کھانے پینے کے لیے اپنی ضرورت کا انتظام کیے اور بیٹھ کر کے لوگ اپنی چیزوں کو کھا پی رہے تھے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس کمسن نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سوچنے پہ مجبور ہو گئے، یا اللہ، بکری چرانے والا یہ نوجوان دھوپ میں بغیر سائے، ایسی حالات میں وہ روزے کے ساتھ، جبکہ یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ فرض روزہ نہیں ہے، اس جنگل میں اور پھر بکریوں کو چرانے میں کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، ایسے حالات میں یہ نوجوان روزہ، یقیناً اس کے دل میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ہے۔
لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھیں یہ تو ایک عبادت ہے لیکن معاملات میں کیسا ہے یہ؟ آج ہم لوگ عبادت کو سمجھ لیتے ہیں، نماز روزہ اور چند ایسے اعمال سے ہم لوگ سمجھتے ہیں جنت کا راستہ بالکل آسان ہو گیا، جنت تو اب ملنی نہیں میرے بھائیو بزرگوں، ان اعمال کے ساتھ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان اعمال کے ساتھ اگر معاملات اچھے ہیں تب تو یقیناً جنت کا راستہ بہت آسان ہے، اور یقیناً وہی آدمی دین شریعت اور اللہ سے صحیح محبت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ روزہ رکھ لینا آسان ہے، دیکھیں معاملات میں یہ نوجوان کتنا پکا سچا ہے۔ آپ نے فوراً کھانے سے فارغ ہوئے تو اس سے مخاطب ہوئے اور یوں فرمایا، ارے نوجوان تمہارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ہم سب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے ایک بکری میرے ہاتھ میں سودا کر لو، مجھے دے دو، ہم ذبح کریں گے، پکائیں گے، شام کے وقت تیرے لیے افطار کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا، میرے ساتھ تم افطار بھی کر لینا، لہذا ایک بکری مجھے دے دو، قیمتاً دے دو۔ میرے بھائیو بزرگوں، آخرت کی فکر بتا رہا ہوں، آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری بتا رہا ہوں۔ آج ہم سب کو ایک بار نہیں 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی میری تیاری ہو رہی ہے، کس قدر ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، ایمان کے ساتھ غور کیجئے، کل اگر ایسا ہوگا، اور ہوگا یقیناً جیسا اللہ نے فرمایا، قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، تم کو کھڑا ہونا ہوگا، تیری آنکھیں جھکے گی، تم دیکھو گے تیری ہڈیاں گوشت پوشت کس طرح سے سب کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ایک بکری قیمتاً دے دو۔ آخرت کی تیاری اور فکر صرف مسجدوں میں نہیں، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری صرف مسلوں پر نہیں، بلکہ اس کی تیاری ہم کو جنگلوں میں بھی کرنی پڑے گی، اس کی تیاری ہم کو کھیت باڑیوں میں بھی کرنی پڑے گی، اس کی تیاری ہم کو دکان کے میز ٹیبل پر بیٹھ کر کے بھی کرنی پڑے گی، اس کی تیاری ہم کو قلم کے ذریعے سے بھی کرنی پڑے گی، اس کی تیاری ہم کو ممبر و محراب سے بھی کرنی پڑے گی، اس کی تیاری ہم کو بڑے بڑے جلسے اور اسٹیج سے بھی کرنی پڑے گی، اس کی تیاری تنہائیوں میں بھی کرنی پڑے گی۔ اس آخرت کی فکر ہم کو ایک خلوت اور جلوت دونوں حالات میں کرنی پڑے گی۔ معاملات بڑی چیز۔ اس نوجوان نے کہا کہ بھائی مسافر، یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے ہاتھ میں امانت ہے، ان بکریوں کے مالک تو دور میں ہے، مدینے میں ہے، مدینے کے اطراف میں، اس لیے میں دے نہیں سکتا ہوں، میں بیچ نہیں سکتا ہوں، یہ امانت ہے میرے ہاتھ میں اور میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تیرا مالک یہاں موجود نہیں ہے، تیرا مالک یہ سب حالات نہیں دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے۔ جنگل میں بھیڑیاں آتی ہے اور بکریوں میں آنا اس کا ایک معمول ہے، ایک دو بکریوں کو اٹھا کر کے شکار کر لینا بھیڑیوں کا ایک عمل ہے، معمولات ہیں، لہذا تم اپنے مالک سے جب وہ بکریوں کو شمار کرنے لگے تو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیے نے اٹھا کر لے گئے، جس کی بنیاد پر ایک کم ہے، کہہ دینا، بات مان لے گا مالک۔ آخرت اس کو کہتے ہیں، فکر آخرت اس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو چند نمازوں میں اطمینان ہو کر کے بیٹھ گئے، حج عمرے میں اطمینان ہو کر کے بیٹھ گئے، چند کچھ ٹکوں پیسوں کو دے لے کر کے ہم اطمینان ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ معاملات اپنے اتنے خراب کر لیے، ہم لوگ اتنے خراب کر لیے، قسم خدا کی، اللہ اکبر، اگر اللہ ایک بھی چھوٹا سے چھوٹا خراب معاملے پر اگر سوال کر دیا تو میرے بھائیوں بزرگوں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔
کیا کہا وہ جوان جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، ترکیب اور تعویل سب سمجھا رہے ہیں، بات بالکل نشانے کی فٹ کر رہے ہیں، کہہ دینا ایک بھیڑیا آ کر کے ایک بکری کو لے کے چلے، تیرا مالک مان لے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جواب سنیے، آج یہ جواب اچھے اچھے علماء سے بھی نہیں نکلتے ہیں، اچھے اچھے حاجی غازی نمازیوں سے بھی نہیں نکلتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات اور جوابات تو نہیں بن پاتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں۔ آج تو اچھے اچھے دیندار کہلانے والوں کی زبان سے بھی ایسے جملے ایسے جواب نہیں بن پاتے ہیں، نہیں بن پاتے ہیں، بہت مشکل ہے معاملات پر۔ جواب دیتا نوجوان، این اللہ، کیا اللہ یہاں نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ صرف مسجد میں؟ کیا اللہ صرف حج کے احرام کے حالات میں؟ کیا اللہ صرف روزے کی رمضان کے مہینے میں؟ کیا اللہ صرف مصلی پر؟ کیا اللہ صرف تمہارے گھر جنگل میں نہیں، بازار میں نہیں؟ کیا یہاں نہیں؟ این اللہ، اے میرے مسافر بھائی، این اللہ، جواب دو، کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ اگر کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے تو ایک نہیں کئی بکریاں لے جاؤ، لیکن اگر اللہ یہاں ہے تو پھر ہم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرا مالک نہ ہے لیکن اللہ ضرور ہے۔ آج یہ سبق پڑھنا ہے، آج یہ دلوں میں ہم کو اور آپ کو بیٹھانا ہے، آج یہ فکر آخرت اپنے اندر ڈالنی ہے۔ قسم خدا کی آج اگر یہ اور یہ سوچ، یہ فکر اگر ہر ایک طبقے میں آ جائے، ہر ایک طبقے میں آ جائے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے وہ عوام کا طبقہ ہو، چاہے وہ ذمہ داروں کا طبقہ ہو، چاہے وہ پڑھے لکھے بڑے عہدے داروں کا طبقہ ہو، چاہے ملک کے سربراہوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ حاجی غازی نمازیوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بڑے بڑے علم فن کے کمالات والوں کا طبقہ ہو، اگر یہ چیز دل میں آ جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے، این اللہ، اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، تنہائی میں بھی ہے، آبادی میں بھی ہے، جنگل میں بھی ہے، دکان مکان کھیت باڑیوں میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر آج امانتوں میں خیانت نہیں ہوتی، آج ظلم نہیں ہوتا، چوریاں نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتے، دغا دھوکہ فریب نہیں ہوتا، بند کمروں میں سازشیں نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا حریص اور قاتل لوگ نہیں بنتے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں صرف مسجد میں اللہ ہے، دکان پر نہیں ہے، اس لیے دکان میں جھوٹ بولنا، سودا کرنا سب جائز۔ اللہ مسجد میں ہے، ہمارے بازاروں میں اللہ نہیں ہے، اس لیے جیسا ہم چاہیں کر لیں۔ اللہ صرف مسجد میں ہے، تنہائی میں نہیں ہے، ہم تنہائی میں جو چاہیں گناہ کر لیں۔ اللہ وہاں ہے، ہماری مجلس اور محفلوں میں نہیں ہے، اس لیے جو چاہیں ہم تدبیر کر لیں، جو چاہیں ہم سازش کر لیں، جو چاہیں ہم بنا لیں، بگاڑ لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہیں افسوس ہم سب کو اٹھانا نہ پڑ جائے۔ این اللہ، یہ سبق پڑھنا ہے ہم کو اور آپ کو، یہ سبق ہم سب کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے کہ میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا جو آنکھوں میں روشنی دے رہا ہے، جو زبان میں بولنے کی طاقت دے رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، لیکن جو اللہ بلوا رہا ہے، دکھا رہا ہے، چلا رہا ہے، وہی تو اللہ، اسی کی طاقت تو ہے۔ این اللہ، اے میرے مسافر بھائی، این اللہ، بتا دو کہاں ہے؟ کیوں؟ ایسی بات وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے، جن کو وہاں کے نقصان اور گھاٹے خسارے کا خوف ہے، وہی یہ سوچ رکھتے ہیں، وہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ یہاں ہے، مجھے کل میدان محشر میں کہیں میرے گناہوں سے مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، کہیں ہمیں نقصان میں جانا نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اس چرواہے، بکری چرانے والا، آج تو اچھا پڑھا لکھا دعوے کرنے والے لوگوں کے بھی ایسی حالات نہیں ہیں، اپنے خاندان، حسب و نسب پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں
میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو، اور پھر آپ آگے بڑھیں، اس بکری چرانے والے نوجوان کے پیشانی پر بوسہ دیے اور آپ نے ایک پیار بھرا جملہ ارشاد فرمایا اور یوں فرمایا، تم جیسے لوگ جب تک رہیں گے اس روئے زمین پر اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ آج تو گھر گھر بددیانتی، محلے محلے میں بدنیتی، خیانت، فریب، دھوکہ، بتاؤ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے فرشتے مدد کے لیے بھیجے گا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں پیشانی پر بوسہ دے کر کہ نوجوان، تم جیسے لوگ جب تک کے رہیں گے اللہ کا قہر و عذاب کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ فکر آخرت، یہ ہے آخرت کی تیاری۔ آج ہم سب کو یہی سبق پڑھنا ہے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ دنیا میں بھی خسارے میں ہم ہیں اور آخرت میں بھی خسارے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی جزرۃ واحدہ۔ اے منکرو، قیامت کا انکار کرنے والو، وہاں کے حساب و کتاب سے غافل رہنے والو، اس وقت تمہارے سامنے صرف ایک ہی چیخ، ایک آواز ہوگی، جزرہ، زوردار تم آواز ہی سنو گے، وہ فرشتوں کی عذاب، پکڑو، ڈالو، کھینچو، بچاؤ بچاؤ، ایک آواز ہوگی، فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ کہتے کہتے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، کھلے ہوئے ایک میدان میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ نے قسم کھا کر کے ان باتوں کو کہا ہے، یہ ہونا یقینی ہے، ہونا یقینی ہے۔ لہذا ہم سب کو قیامت اور قیامت کے حالات پر پکا ایمان رکھنا چاہیے اور آخرت کی خوب خوب تیاری کرنی چاہیے۔ وہاں کی تیاری کے لیے کوئی اور وقت نہیں ہے، یہی دنیا کا وقت، دنیا ہی کا میدان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں صرف کھانے پینے، بدماشی، شرارت بنانے، گھٹانے بڑھانے ہی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک مومن مسلمان کے لیے دنیا بہتر اس وقت ہے جب یہاں رہ کر کے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے سلسلے میں وہاں جانے سے پہلے وہاں کے سارے سامان اپنے ہاتھوں سے بھیج رکھتا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کے لیے دنیا۔ آج افسوس ہے، ہم نے اپنی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دی، ہم نے برباد کر دی۔ کبھی کبھی تو دین کے نام پر ہم نے اپنی آخرت کو برباد کی، کبھی تو ہم نے مسجدوں کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر ہم نے کبھی اپنی آخرت برباد کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ورنہ بچنا مشکل ہے جو لوگ دین کے نام سے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے قسم کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کی اہمیت بتا دی، اس لیے ہونا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات، واقعات کچھ معلوم ہیں، کچھ خبر ہے؟ یہاں سے چند آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ نے ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ فرعون کا بھی ذکر کیا ہے۔ مقصد علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے ذکر کے بعد اور ان لوگوں کے انکار کے حقیقت اور اس کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے کچھ حالات بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کو بتانا یہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ مثالوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ لہذا وہ مکہ والے، قریش والے جو لوگ منکر تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ان باتوں میں کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے اور آپ کی گفتگو کو کھلم کھلا وہ لوگ انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے تنبیہ فرمایا کہ اے مکہ والو، اے قریش والو، سنو سنو،
تم سے بھی پہلے ایک بہت بڑا متکبر گزر گیا ہے، ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہتا تھا، جس کو حکومت، سلطنت، سب کچھ، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ ہم نے اس کی اصلاح کے لیے پہلے ایک پیغمبر کو بھیجا، لہذا میں نے تمہاری اصلاح کے لیے بھی اپنے لاڈلے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہوں۔ تم اگر غرور تکبر میں آ کر کے، اگر تم اپنی دنیاوی جاہو جلالت کی بنیاد پر، دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر، سرداری کی بنیاد پر اگر تم تکبر غرور کے ساتھ ہمارے لاڈلے رسول کی بات کا تو انکار استہزاء کرتا ہے، تو وہ شخص انا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا، وہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، ہم نے اس کا انجام کیا بنایا ہے سنو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فوراً ان آیات کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرما، هل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی آپ کو خبر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیے اور سن کر کے لوگوں کو سنائیے۔ کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوعد المقدس طویٰ، کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام، جس کو کہتے ہیں کوہ طور، مقدس مقام جس کا نام طویٰ ہے، وہاں اللہ نے پکارا۔ اس کی ایک تفصیل ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے، خصوصاً سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں چاہیے کہ دیکھنا چاہیے، اور رمضان مبارک میں میں نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ کے آیات کریمہ کی روشنی میں ذکر کیا ہوں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، بہت شرکس ہو گیا ہے، طوفان کھڑا کر رکھا ہے، اللہ کے بندوں کے پر ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے اور بہت ساری بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اے میرا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیے۔ فَقُلْ حَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ کیا تم کچھ سمجھتے ہو، چاہتے ہو، بننا سورنا چاہتے ہو، سدھرنا چاہتے ہو؟ تمہارے سدھارنے کے لیے، تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے، ہدایت کے راستہ بتانے کے لیے، اے فرعون، اللہ نے مجھ کو تیرے طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ الا ان تزکا، کیا تم چاہتے ہو؟ یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک پہلے چاہت ہونی چاہیے، تب پھر اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہلے اس کے خیالات سمجھے۔ کیا تمہارے اندر یہ فکر ہے؟ تم چاہت کرتے ہو، سدھرنا سورنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو اللہ نے وہ سامان تیرے لیے بھیج دیا ہے، وہ چیز تیرے لیے مہیا کر دیا ہے۔ آؤ ہم تجھے ایک سیدھا راستہ بتائیں گے، اللہ کا راستہ بتائیں گے، فتخشا، شاید کہ تم ڈر کر کے آخرت کی تیاری کر لوگے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تب ہم نیکی کا کام کریں گے، اللہ ہدایت دے گا تب نماز پڑھیں گے، اللہ ہدایت دے گا تب ہم فلاں کریں گے۔ یاد رکھیے، یہی تو ہدایت ہے۔ کانوں میں اذان کی آواز کا آنا، یہ ہدایت، مسجدوں کے مینارے نظر آ جانا، یہ ہدایت، گھر میں قرآن کریم کا رکھا رہنا، یہ ہدایت۔ یہ ہدایت کے سامان اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ عالم اور عالمہ کی نصیحتیں یہ ہدایت کے سامان ہیں۔ پھر اگر کوئی اس کے باوجود بھی کوئی بہانہ کرے تو یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ بہانے چلیں گے نہیں۔ لہذا پہلے اپنے اندر ایک تڑپ ہو، طلب ہو، تب اللہ پھر راستے کو کھولتا ہے۔ وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا تو اس کو دکھاؤ، اور اللہ نے بہت ساری نشانیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دکھایا، بہت سارے معجزات جس کی بڑی تفصیل ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے اس کو کیا کیا؟ انکار کیا، اور اس کو بالکل جھٹلا دیا، جیسا مکہ والے نے کبھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، انکار کر دیا، نبی کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، انکار کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کے انگلی مبارک سے چشمہ نکلتے دیکھا، انکار کر دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درختوں کا سلام کرنا، چٹان پتھروں کو آ کر کے آپ کے پاس کلمہ آ کے سنانا، یہ سارے بے شمار معجزات لوگ دیکھیں
دیکھیں انکار کر دیے۔ فرعون نے بھی ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، نشانیاں سب دیکھ کر کے اس نے انکار کیا۔ کیا ہوا؟ ثم ادبر یسعی، اور پھر وہ پلٹا اور پلٹ کر کے خاموش نہیں رہا، غور و فکر نہیں کیا، ہدایت نہیں ڈھونڈا، بلکہ یسعی، اس کے خلاف اس نے مسلسل کوششیں کی۔ فحشر فنادا، اور پھر ایک بڑے مجمع کو بلایا اور بلا کر کے ساری باتوں کو رکھا اور وہاں سے سنا، اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تکبر، غرور اللہ کو پسند نہیں۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ بہت بڑی خطرے کی چیز ہے کہ جس انسان کو تکبر آ جائے، اس انسان کو اپنے کسی کمالات، کسی فن کے اوپر میں اس کو غرور کی کیفیت ہو، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنی نیکی پر کوئی تکبر کیا، اپنے اچھے کاموں پر کوئی غرور کیا، اپنے علم پر کوئی غرور کیا، تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تکبر کو کبھی نہیں پسند فرماتا ہے، اور یہ شان صرف اللہ کی ہے، وہ تکبر کرے، وہ متکبر ہے، انہیں عدم سے وجود میں ساری چیزوں کو لایا، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اگر ہم کو دماغ نہیں دیتا، سب کچھ دے دیتا، میرے بھائیو بزرگوں سوچئے، دماغ صرف نہیں دیتا، ہاتھ مضبوط، آنکھیں اچھی خوبصورت، زبان بڑی سلاست، منہ چہرے بڑے اچھے، قدم توانائیاں بڑی مضبوطی کے ساتھ سب کچھ ہو، لیکن اگر دماغ نہ ہو تو ہم اور آپ پھر کہاں ہوتے؟ اور یہ وہ انسان جس کو اللہ دماغ نہ دے اور جسم کے ساری حسن خوبصورتیاں دے دے تو پھر وہ تو آدمی سڑک پر نجاست کھاتے نظر آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کتنی نعمتیں عطا فرمایا، پھر ہم تکبر کریں، پھر اپنے اوپر غور کریں۔ تکبر بڑی خطرے کی چیز ہے، چاہے وہ جس لائن، جس راستے سے آ جائے، چاہے علم سے، عبادت سے، یا کسی بھی شکل سے، دولت سے، حسن و خوبصورتی سے اگر آ جائے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور کیوں کریں؟ ہم اور آپ تو بہت کمزور ہیں۔ اگر صبح اٹھ کر کے صرف 1 سے 2 دن اگر منہ میں مسواک نہ کریں، منجن نہ کریں، تو کسی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہیں گے۔ 1-2 دن اگر غسل نہ کریں تو بدن سے ایسی بدبو آئے گی، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ صرف پیشاب پاخانے خطا ہو جائے اور کپڑے میں لگ جائے تو پھر کوئی آدمی قریب نہیں آنے دے گا۔ جو انسان اتنا کمزور ہے، اپنی پیدائش سے لے کر کے موت تک کمزور ہے کہ مرنے کے بعد میں بھی وہ سہارے کا محتاج، خود جا نہیں سکتا ہے، خود نہا نہیں سکتا ہے، خود قبر میں جا نہیں سکتا ہے، جو اتنا محتاج، وہ انسان تکبر کرے، وہ انسان غرور گھمنڈ کرے، وہ بہت ہی خطرے کی چیز ہے۔ انسان کے پاس میں کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، تکبر سے بچیے۔ تکبر کا انجام بہت خطرناک۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے فرمایا، جس کی بہت تفصیلات ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا۔ انسان گناہ کرتا رہتا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس کو سمجھاتا بھی ہے، اس کو مسجد بھی دکھاتا ہے، قرآن بھی دکھاتا ہے، حج کا مہینہ بھی دکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی دکھاتا ہے، علماء کی نصیحتیں بھی سناتا ہے، اور ساری بہت نیکیاں اس کے سامنے اللہ پیش کرتا ہے، اپنی قدرت سے اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور دنیا کے حالات سے اس کو واقف کراتا رہتا ہے، ڈھیل پر ڈھیل، پھر بھی وہ نہیں سنبھلتا ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پھر اللہ رب العالمین نے فرعون کو پکڑا، آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا، ڈبایا، ساری طاقت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ڈبا دیا، سمندر میں غرق کر دیا، ڈوب گیا۔ یہ ہے دنیا کا عذاب کہ سب چیز ہونے کے باوجود بھی ذلت کے ساتھ اللہ نے اس کو موت دی۔ پھر آگے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اے لوگو، یہ جتنی بھی باتیں، یہ فرعون کے حالات اور یہ ساری چیزیں جو، وہ ایک بہت عبرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ڈرتا ہو اللہ سے، جس کے دلوں میں ڈر ہے آخرت کی، قبر کی، جہنم، اللہ سے ڈرتا ہے، اسی کے لیے عبرت ہے۔ اور اگر
ڈر نہیں تو پھر اس کے لیے بس ایک کہاوت کہانیاں ہیں، اس سے اور زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، عبرت لیجئے، نصیحت لیجئے، یہ ہونا طے ہے، ایک دن میدان محشر میں اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس طرح نہیں کہ اکیلے تنہا، بلکہ پوری آبادی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وہاں کی شرمندگی بہت بڑی چیز ہوگی، وہاں کی رسوائی بہت ہی خطرناک ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیجئے، اپنی زندگی کو صاف ستھری بنا لیجئے، اور آخرت پر یقین کیجئے، اور اس کی تیاری ایسی کیجئے کہ وہاں جانے کے بعد ڈھونڈنا نہیں پڑے، وہاں جانے کے بعد پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے، وہاں جانے کے بعد اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہاں جا کر کے کسی طرح سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، وہاں جا کر کے ہم کو اور آپ کو دہشت اور خوف کی کیفیت نہیں پیدا کرنا پڑے، بلکہ ایسی تیاری کی جائے کہ اللہ نے جن کے شان میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے ان چند آیات میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے وہ دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ قیامت ضرور ہوگی، اور اس کے حالات اللہ نے بتا دیے، اور یہ منکروں کے لیے ایک بہت نقصان اور عمل اور آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں کے لیے بہت نقصان کی چیز ہوگی۔ وہاں بس فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے چند آیتوں میں جو بتا کر کے ہم سب کو اس طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کچھ بھی کر لو، کتنا بڑا بن جاؤ، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لو، اپنی اونچ، پھر بھی انجام اگر تیرا اللہ سے کٹا ہوا ہے، اور تیرا رشتہ دین آخرت سے کٹا ہوا ہے، اور تو غفلت میں ہے، اور کسی اللہ والے کا تم منکر ہے، اور اس کو تم مذاق و ٹھکراتا ہے، اور اس کی باتوں کی قدر نہیں کرتا ہے، تو انجام فرعون کا بھی ہے۔ اس سے تم عبرت لو۔ وہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا بھی کچھ نہیں کر سکا، اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہم اور آپ کیا ہیں اور کون ہیں؟ اسی لیے ہم سب کو بھی عبرت لینی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ دوسری مجلس سورہ نازعات پر ہوئی ہے، انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی جس میں اللہ رب العالمین نے چند نصیحتیں بہت ہی اہم، اور آخر میں جہنمیوں کے اور جنتیوں کے لیے جو ایک بڑی ضروری بات اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس کا سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے حالات پریشانیوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ سب بھائیوں بہنوں بزرگوں سے درخواست ہے کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک دوسرے کا حصہ بنیے، اور دوسرے کے حق میں دعا کیجیے۔ ضرور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔